آپ کا اپنا چینل نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک. ہم آج اپنے مہمان نذیر کیسر صاحب جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہماری یہ گڈ لک بھی ہے کہ آج ہم ان کے روبرو ان سے بات بھی کر رہے ہیں. اور ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تین لوگ ایک بڑی شخصیت کا انٹرویو لینے جا رہے ہیں، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی شخصیت کے مالک ہیں. پھر میں ایک دفعہ ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہوئے آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور جو آپ کے ارد گرد ابھی اوپر رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں، اس منزل کی طرف جا رہے ہیں، ترقی کے جو مراحل ہوتے ہیں ادیب میں، ان کو بھی آپ تھوڑا پذیرائی کریں. اور اسی طرح آپ ہمارے پاس جب اتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، استاد شخصیات ہیں، آپ ان کی خدمت لے سکتے ہیں. اب میں اس سے پہلے کہ میں حائل ہوں اس گفتگو میں، تو میں چلتا ہوں فادر نذیر مانی کے ساتھ ہی، جو نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کے ہوسٹ بھی ہیں اور ہماری ٹیم کے ایک نمایاں بورڈ آف ڈائریکٹر بھی ہیں. تو فادر نذیر مانی، آپ نذیر کیسر صاحب سے بات کیجئے گا اور ہم بھی ساتھ آپ کے شامل رہیں گے. تو جی، تھینک یو جی فادر نذیر مانی صاحب. جی سیمسن صاحب، بہت شکریہ آپ کا. جیسا سیمسن جوید فرما رہے تھے کہ آج ہماری یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ نذیر کیسر لیجنڈری شاعر، دانشور اور فلاسفر، خوبصورت لب و لہجہ کے مالک، محبت کے شاعر اور برصغیر پاک و ہند کا ایک بہت بڑا نام، جو تقریباً 5 دہائیوں سے شعر و ادب کی آبیاری کر رہے ہیں. انہوں نے بہت سے لوگوں کی رہنمائی کی ہے، اور ان 5 دہائیوں میں انہوں نے ایک زمانے کو متاثر کیا ہے. بہت سارے لوگوں نے نذیر کیسر صاحب کی جو شاعری ہے، جو ان کا اسلوب ہے، اس کو دیکھ کے تو شعر و شاعری کرنا شروع کی. تو یہ بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ شامل ہیں. ان کی بہت ساری کتابیں جو ہیں، اب تک تقریباً 15 کتابیں جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعر و ادب میں ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور ایک سرمایہ ہے ہمارا شعر و ادب میں، کہ یہ ایک بہت عمدہ شاعری جو ہے وہ موجود ہے. ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ایسے عہد میں سانس لے رہے ہیں کہ جہاں جناب نذیر کیسر جیسی شخصیت جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے. اس سے پہلے کہ ہم ان سے بات چیت کا باقاعدہ سلسلہ شروع کریں، میں ان کی کتابیں جو ہیں ان کا تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں. 1968 میں ان کی پہلی کتاب جو ہے وہ آنکھیں چہرہ ہاتھ منظر عام پر آئی، اور آدم جی ایوارڈ یافتہ یہ کتاب ہے. اس کے بعد ایسا سلسلہ چلا کہ جو چلتا ہی گیا. پنجابی میں بھی نظم اور غزل، اس پہ انہیں بہت کمانڈ حاصل ہے. زیتون دی پتی، گمدے خوف سے بشارت، اے شام ہم سخن ہو، محبت میرا موسم ہے، قسم فجر دے تارے دی، اے ہوا موزن ہو، ہرے کرشنا، تیسری دنیا. یہ خوبصورت کتابیں ہیں، اور بہت اچھی بات ہے کہ نذیر کیسر جو ہمارا ایسٹ ہیں، اور وہ فیض کے بھی ہم اثر رہے ہیں. ناصر کاظمی، امرتا پریتم، حسن نثار، ظفر اقبال، صوفی تبسم، بہت سارے نام ہیں لوگوں کے، شعراء کے، نامور لوگوں کے، جنہوں نے کیسر صاحب کے فن کو اور شخصیت کو پہچانا ہے اور ان کے بارے میں بات چیت کی ہے. تو آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے. نذیر کیسر صاحب، ہم آپ کو ایک بار پھر اس انٹرویو میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ، بہت مہربانی. جی جی. اور اس لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے ساتھ سیمسن جوید بھی ہیں، اور سرفراز تبسم جو بذات خود بھی بہت اچھے شاعر ہیں، نوجوان شاعر ہیں، اور وہ بھی اس گفتگو میں نذیر کیسر صاحب کے شخصیت اور فن کے حوالے سے جو بات چیت ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ایک یادگار اور تاریخی انٹرویو جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے ایک یاد ہوگی، اور اس طرح یادیں جو ہیں وہ ان کا سلسلہ چلتا رہے گا.
नज़ीर कैसर साहब, लेट अस स्टार्ट यहाँ से। इब्तदाई जो ज़िंदगी है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम किरदार अदा करती है इंसान की ज़िंदगी में। उसका जो पस मंज़र होता है, एक पेश मंज़र होता है, जो बहुत सारे लोगों के सामने आ जाता है इंसान के बातों के ज़रिए। जब इंसान एक मंज़िल पे पहुँच जाता है, पहचान बन जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस पेश मंज़र में पस मंज़र जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। बहुत सारे लोग आपका जो पस मंज़र है, आपकी जो इब्तदाई ज़िंदगी है, जो आपकी एजुकेशन है, या कब आपने अपना बाकायदा शेरी सफ़र जो है वो शुरू किया, इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी होगा कि आप बातचीत करें। जी, बहुत शुक्रिया। तो ये काफ़ी जगह छप चुका है, कुछ मेरा जो इब्तदाई ज़माना है, लेकिन मुख्तसर ये कि 1945 में मैं होशियारपुर में पैदा हुआ, जो इंडिया में अब है, और मेरे वालिद यूएनओ में थे। उस ज़माने में ये बड़ा एक क्राइसिस का ज़माना था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान अपने वजूद को अलग-अलग करने की कोशिश में थे। तो हमारा ट्रांसफ़र जो है मेरे वालिद का, वो जेहलम में हो गया। तो 1945 में जिस रात मैं 5 जनवरी को पैदा हुआ, उसी रात मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। तो मेरे वालिद बड़े एक सूफ़ी मनिश किस्म के इंसान थे। उनको बहुत लोगों ने कहा, अज़ीज़ों ने, कि आप दूसरी शादी कर लें बच्चे के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं खुद ही इसको पालूँगा, माँ भी इसकी बनूँगा, बाप भी बनूँगा। तो वो जेहलम मुझे ले गए। तो वहाँ पर लाला अवतार नारायण गुजराल होते थे, एडवोकेट थे और कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। तो उनका ताल्लुक जालंधर से था, मेरे वालिद भी जालंधर के थे, तो बहुत ही उनकी दोस्ती थी। तो उन्होंने बड़ा मेरे वालिद को कहा कि ये आपने क्या किया, छोटे से बच्चों को लेके आ गए, तो ये तो कैसे पलेगा? तो फिर लाला जी ने कहा कि इसको हमें दे दो। तो उनके पास में कुछ 2-3 साल रहा। उनकी बेगम ने मुझे दूध पिलाया, पाला। फिर 1947 में जब तक़सीम हुआ मुल्क, तो वो जालंधर वापस जा रहे थे, तो उन्होंने मेरे वालिद को बड़ा कहा कि आप वापस चलें अपने शहर। तो मेरे वालिद ने कहा, नहीं, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तो फिर हम वहाँ रहे। इब्तदाई दिनों में मैं मिलिट्री स्कूल में मुझे डाला गया, आर्मी के। तो वहाँ पर जब सुबह-सुबह वो पीटी कराते थे, उसमें उल्टी-सीधी छलांगे लगवाते थे, उलटबाज़ियाँ किस्म की, तो वो मैं बड़ा परेशान होता था उससे। वहाँ से मैं भाग गया तकरीबन स्कूल से। तो फिर जी। मेरे वालिद ने, अब भी वो कैंट से जब मैं गुज़रता हूँ जेहलम से इस्लामाबाद के लिए, तो वहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल है, उसको मैं देखता हूँ, रुक जाता हूँ। तो फिर मेरे वालिद ने वहाँ मुझे दाखिल कराया, इब्तदाई एजुकेशन मेरी वहाँ हुई। लेकिन मेरे वालिद चूँकि ट्रांसफ़र होते रहते थे, कभी मुल्तान, कभी लाहौर, पारा चनार भी एक बार चले गए हम, वो शुमाली इलाका जहाँ जो है। तो एजुकेशन का सिलसिला जो है वो इसी तरह ब्रेक होता रहा। फिर मुल्तान में कुछ अरसा हमें टिक के रहना पड़ा, तो वहाँ पर फिर प्रोफ़ेसर आसिफ़ करनाली थे, वो मेरे उस्ताद थे। वहाँ फिर मैंने काफ़ी एजुकेशन हासिल की, और ख़ुसूसन इस रूट से चूँकि ब्रेक हो गई थी, अदीब आलम किया, अदीब फ़ाज़िल किया, इस वे से फिर मैंने अपनी एजुकेशन को मुकम्मल किया। तो वो ज़माना अदबी लिहाज से मुल्तान में बहुत ज़बरदस्त था। कशफ़ी मुल्तानी, रियाज़ अनवर, प्रोफ़ेसर सादिक मुसव्विर, अरशद मुल्तानी और डॉक्टर अनवार अहमद, डॉक्टर एडी अशरफ, आजकल वो अनकरा यूनिवर्सिटी में है। तो वहाँ पर शुरू में मुझे ये जो शायरी का था शौक बढ़ता गया। वहाँ पे तरी मुशायरे होते थे। लेकिन वो माहौल मेरे लिए लगता था मुझे कि इतना सूदमंद नहीं है। लेकिन वहाँ पर रहते हुए भी लाहौर में मेरी नासिर काज़मी से और हबीब जालिब साहब से दोस्ती हो गई। हबीब जालिब से मेरे नज़रियात तो कुछ मिलते थे, शायरी नहीं। शायरी नासिर काज़मी से मिलती थी। फिर 62 में मैं लाहौर आ गया। वहाँ आके सहाफ़त में चला गया, यंग था मैं। सूफ़ी तबस्सुम साहब ने मुझे बहुत एप्रिशिएट किया, और उनका एक कॉमेंट का रिसाला था, वीकली लैलो नहार, उसमें मुझे उन्होंने जॉब दी, मैं वीकली कॉलम लिखता था। तो मेरी खुशकिस्मती कि मैं मॉडल टाउन में मेरी रिहाइश हुई। तो मॉडल टाउन उस ज़माने में हफ़ीज़ जलंधरी साहब, फैज़ साहब, तो एक बड़ा रिच इलाका था अदबी लेवल पे। सादत हसन, आबिद हसन मंटो वहाँ थे। तो फैज़ साहब चूँकि मेरे मिज़ाज के थे, बड़े धीमे, बहुत एक, हम उन्हें गौतम बुद्ध कहा करते थे। मुस्कुराहट भी उनकी, मिज़ाज भी उनका। तो उनसे फिर मेरी कुर्बतें बहुत रही। लेकिन मैं एहसानमंद हूँ, उस ज़माने में ईश्वर नाहीद का, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। जमीला हाशमी थी उस ज़माने में।
احمد ندیم قاسمی مجھے، اب جب انہوں نے جدید غزل نمبر شائع کیا 70 کے زمانے میں، تو امجد اسلام امجد یہ سب لوگ جو تھے ان کی ایک ایک دو غزلیں تھیں، لیکن جدید غزل جو نمبر تھا فنون کا، میری 10 غزلیں انہوں نے شامل کی۔ تو انہوں نے بہت یہ سپورٹ مجھے ملی، میرا حوصلہ بڑھا اور مجھے لگا کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں۔ اور میری خوش قسمتی کہ 68 میں ایک پبلشر نے مجھے کہا کہ میں آپ کی کتاب چھاپنا چاہتا ہوں۔ تو میں بہت حیران ہوا، میں نے شام کو ناصر کاظمی سے کہا کہ کوئی پبلشر میری کتاب چھاپنا چاہتا ہے لیکن میں تو ابھی نہیں چاہتا۔ تو ٹی ہاؤس میں ہم بیٹھے تھے، ناصر کاظمی کہنے لگے کہ بڑے بیوقوف ہو، ہم تو پبلشر کی تلاش میں رہتے ہیں اور تمہیں اس کم عمری میں پبلشر مل گیا ہے، تو فوراً اپنی چیزیں اکٹھی کر کے اس کو دو۔ تو پھر انہوں نے مجھے قائل کیا کہ 10 سال بعد جب یہ چیزیں کہیں گم ہو جائیں گی، اس کا ریکارڈ نہیں رہے گا یا چھپیں گی نہیں، تو پھر آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا اور کہاں آپ پہنچے۔ تو یہ ایک سنگ میل ہے 1968، اپنی چیزوں کو کمپائل کریں۔ تو خیر میں نے 2-3 کاپیاں تھیں ان کو دی، میں نے کہا آپ اس کا انتخاب کریں، تو وہ انہوں نے کوئی 1 ماہ میں انتخاب کر کے، اس میں مجھے اختلاف بھی ہوا، کچھ چیزیں انہوں نے نکال دی جو مجھے پسند تھی، کچھ چیزیں انہوں نے رکھی جو مجھے پسند نہیں تھی۔ خیر تو 68 میں آنکھیں چہرہ ہاتھ کے نام سے کتاب چلی، تو وہ اتفاق سے اتنی پاپولر ہوئی کہ میں خود حیران ہوا۔ فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، اور کراچی میں اور افتخار عرب تھے، پروین شاکر اسٹوڈنٹ تھی، ثروت حسین، تو ان لوگوں نے مجھے خط لکھے۔ اور پھر ثروت حسین کا ایک جملہ بھی ہے کہ نذیر کیسر نے 3 نسلوں کی آبیاری کی، اور وہ کتاب کچھ ایسی تھی، آنکھیں چہرہ ہاتھ، جس پر پھر بہت سی کتابیں بھی چھپی، چاند چہرہ، ستارہ آنکھیں، چہرہ چہرہ، اس طرح کی بہت سی، وہ ایک نئی علامت بن گئی یہ تینوں لفظ۔ تو اس میں میں نے نیچر کو، درختوں میں مجھے چہرے نظر آتے تھے، ہاتھ نظر آتے تھے ان کی شاخوں میں، تو اس کا دیباچہ لکھا تھا جیلانی کامران صاحب۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ نذیر کیسر کی شاعری میں داخل ہو کر آدمی کائنات کی بارگاہ میں پہلی بار جاگتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ تو وہ ایک نیا رشتہ تھا میرا کائنات سے۔ تو پھر اس طرح وہ سفر چلتا رہا، آگے میں بات کروں گا کہ یہ رشتہ کیا ہوتا ہے جب شاعری پر، جدید شاعری پر ہم بات کریں۔ تو میں بہت خوش قسمت شاعر ہوں کہ جس کی پہلی کتاب نے مجھے شہرت، محبت اور بہت زیادہ اپنائیت دی پورے ملک۔ تو اس کے بعد پھر میں لاہور میں سیٹل ہو گیا، کچھ فلم انڈسٹری کی طرف چلا گیا، فلمی گانے لکھے، پھر ایک زمانے میں فلم سینسر بورڈ کا ممبر بھی میں رہا، اور اس طرح میری کتابیں چھپتی گئیں اور میری شہرت میں، لوگوں کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا۔ تو یہ ابتدائی زمانہ ہے میری شاعری کا۔ جی بہت شکریہ، اور میں اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے تھوڑا سا اپنا پس منظر بیان کیا، اور میں نے دیکھا کہ آپ کی باتوں سے بڑا واضح ہوا کہ جو شہرت ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک تو اللہ کی دین ہے، خدا جو ہے جس کو بھی نوازتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان کے اندر فن ہوتا ہے، جو چیز ہوتی ہے، وہ خود بخود انسان کو مشہور کرتی ہے اور زمانہ اس کو پہچانتا ہے۔ تو کیسر صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو پاکستانی معاشرہ ہے خاص طور پہ، اس میں کسی بھی، نہ صرف پاکستانی معاشرہ، کسی بھی معاشرے کی بات کرتے ہیں، اس میں ایک شاعر یا ادیب جو ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے، یا معاشرہ اس سے کیا توقع کرتا ہے، یا معاشرے کو ایک شاعر اور ادیب سے توقع ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ایک سیاسی لیڈر یا فلاسفر یا سائنٹسٹ جو ہے، وہ جب معاشرے کو کچھ دیتا ہے تو وہ نظر آتا ہے، کوئی نئی ایجاد کرتا ہے، کوئی نئی سیاسی جماعت، سیاسی نظریہ دیتا ہے، وہ ایک دم لوگوں کو محسوس بھی ہوتا ہے، نظر بھی آتا ہے۔ لیکن ایک شاعر کا کام جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ جیسے بلڈنگز ہم باہر تعمیر کرتے ہیں، تو شاعر انسانوں کے اندر بلڈنگز تعمیر کرتا ہے۔ باہر ہم باغات لگاتے ہیں، شاعر انسانوں کے اندر باغات لگاتا ہے، شالیمار گارڈن، کوئی بھی باغ ہو، تو وہ بہت آہستہ رو ایک تبدیلی ہے جو اندر سے انسانوں کو یا معاشرے کو تبدیل کرتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ترقی پسند تحریک نے اس کو یہ کہا کہ نہیں، ہم سیاسی لیول پر، سماجی اور معاشی لیول پر دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں، اور اس میں انہوں نے کام کیا۔
اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت ہے. لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی سیاسی پیغام دینا ہے تو آپ کالم لکھیں گے, کسی سیاسی پارٹی کو جوائن کریں گے, وہاں پہ کام کریں. اب میں غزل لکھتا ہوں تو اس میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے آدمی کو اچھا سوچنا, اچھا فیل کرنا, خوبصورت خیال دینا, تو یہ اچھے خواب دینا, یہ شاعر کا کام ہے. اگر لاہور میں صفائی نہیں ہو رہی یا لندن میں, تو اس پر میں غزل نہیں لکھوں گا, لیٹر ٹو دا ایڈیٹر لکھوں گا, یا کسی سیاسی پارٹی کو یا گورنمنٹ کو کہوں گا کہ بھی لاہور بڑا گندا ہے, لندن اس کو صفائی کی جائے. یا آٹا مہنگا ہو جائے تو حبیب جالب تو اس پہ نظم لکھ سکتے ہیں, 20 روپے من آٹا اس پر بھی ہے سناٹا. تو صدر ایوب زندہ باد, وہ ایک زمانے میں ان کی ایسی شاعری تھی اور وہ کرتے رہے. تو پولیٹیکل شاعری جو ہے وہ ایک نعرے کی صورت ہوتی ہے, ایک سیاسی لیڈر کی طرح. لیکن میرے نزدیک جو میں ہوں یا ناصر کاظمی, ظفر اقبال, ہم انسانوں کو اندر سے خوبصورت کرنا چاہتے ہیں, ان کو نئے خیالات, نئی فیلنگ دینا چاہتے ہیں. اور وہ فیلنگ جو ہے جب اندر آپ کے مجسم ہوتی ہے, تشکیل پاتی ہے, تو پھر باہر بھی وہ آپ اس کو تراشتے ہیں. تو اس طرح یہ ایک غیر محسوس طریقے سے شاعری جو ہے معاشروں کو تبدیل کرتی ہے. اس میں اقبال ہو, غالب ہو. اب غالب نے اس زمانے میں سر سید کو پیدا کیا, سر سید نے اقبال کو پیدا کیا, تو یہ ایک غیر محسوس تبدیلیاں ہیں. اب غالب نے جب ان سے ملنے گئے سر سید نوجوان تھے, تو غالب نے سر سید سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں پڑھتا لکھتا ہوں اور کچھ مذہبی چیزیں بھی لکھ رہا ہوں. تو غالب نے کہا کہ مذہب کو مذہبی رہنماؤں کے لیے چھوڑیں, آپ سائنس پڑھیں, منطق پڑھیں, فلسفہ پڑھیں, جدید زمانے کے مطابق آپ کچھ کام کریں. تو آپ حیرت ہے کہ وہ غالب جس کے اس زمانے میں قوا مزمل ہو چکے تھے, اعصاب جواب دے چکے تھے, اس وقت بھی وہ نئی بات سوچ رہا تھا اور ایک نئے زاویے سے لوگوں کی رہنمائی کر رہا تھا. تو علی گڑھ سے لے کر ایم یو کالج تک, گورنمنٹ کالج تک, یہ تمام یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ایک مفکر, ایک شاعر اس کی آبیاری کرتا ہے. تو ایجوکیشن میرے نزدیک ادب کا حصہ ہے. آپ ایجوکیشن سے شیکسپیئر کو نکال دیں, افلاطون کو, سقراط کو, ملٹن کو, اقبال کو, غالب کو, تو ایجوکیشن ایک رسمی سی چیز رہ جائے. ایون آپ آئنسٹائن کو نکال دیں, رسل کو نکال دیں, سارتر کو نکال دیں, تو ایجوکیشن جو ایک ڈھانچہ سا رہ جائے گا. زندہ خیال کے بغیر کوئی بھی شعبہ جو زندگی کا ہے وہ آپ کو متحرک نہیں کر سکتا. کیسر صاحب یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی, جو آپ نے کہا کہ زندہ خیال جو ہے وہ بڑا اہمیت رکھتا ہے کسی بھی معاشرے میں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کلاسیکل عہد ہے شاعری کا جس میں بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں جن کا آپ نے بھی ذکر کیا, اور ایک اس کے بعد ایک جدید دور ہے. تو یہ جو دو عہد ہیں, تو ان میں جو شعری سفر ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں منتقل ہوتا ہوا, اور خاص طور پہ انسپیریشن کے حوالے سے؟ اچھا, یہ میری ایک دیباچہ بھی ہے شام ہم سپند کا, اس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ جدید شاعری کی پوتیکا ہے. پوتیکا پہلی تنقیدی کتاب تھی جو ارسطو نے لکھی. تو میں یہ خیال کرتا ہوں کہ ولی دکنی سے لے کر ناصر کاظمی تک ہمارے یہاں شاعری میں بہت ورائٹی, زبان کی, اسلوب کی, لب و لہجے کی. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں موضوعات کی بہت کمی ہے. ہماری شاعری, اردو شاعری کا دامن جو ہے موضوعات کی سطح پر بہت محدود ہے. اس میں جیسے میں نے کہا غالب, اقبال, نور میم راشد, فیض, ظفر اقبال, مجید امجد, ان چند شاعروں کو نکال کے ہمارے ہاں موضوعات کیا ہے. اب ایک شاعر ہیں ہمارے جن کو بڑا مانا بھی جاتا ہے ایک خاص سطح پہ, بی کلاس سطح کے جو لوگ ہیں, ساغر صدیقی. زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے, جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد. تو ولی دکنی سے لے کر ناصر کاظمی تک ہم نے مایوسی کو پینٹ کیا ہے. محبوبہ ہے تو بچھڑی ہوئی ہے, پاس ہے تو بے وفا ہے, ستمگر ہے, رکیب کے ساتھ جانے والی, دوست ہے تو آستین کا سانپ, شہر ہے تو جڑا ہوا ہے, زمانہ ہے تو ماضی کا ہے, موسم ہے تو خزاں کا ہے, پت جھڑ کا ہے, دوست ہے تو آستین کا سانپ,
آسمان ہے تو دشمن ہے، زمین ہے تو بے رحم۔ تو یہ اتنی نیگیٹو اپروچ ہے زندگی کے بارے میں ہماری شاعری کی، مجموعی جو ہے ان شاعروں کو نکال کے جن کا میں نے ذکر کیا۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اقبال غالب جو ہیں نونویں متراشر، اور ہمارے جو جدید شاعر جس میں ظفر اقبال سب سے بڑے شاعر ہیں، تو ان کے ہاں کائنات سے مکالمہ ہے، خدا سے مکالمہ ہے، نیچر سے مکالمہ ہے، بڑے بڑے موضوعات ہیں۔ اور ہماری جو اکثریت ہے شاعری کی، وہی معاملہ بندی ہے، رنجشیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مایوسیاں ہیں، گلے ہیں لوگوں سے، کائنات سے، خدا سے بھی گلہ ہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نذیر کیسر ہی یہ شعر لکھ سکتے تھے۔ ادریس بابر نے کہا، جو جدید شاعر بڑے اچھے شاعر ہیں، انہوں نے کہا یہ شعر نذیر کیسر ہی لکھ سکتا ہے کہ دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے، اچھی آنکھوں والوں کو سب اچھا لگتا ہے۔ سب اچھا لگتا ہے۔ واہ، تو یہ اچھا لگنا جو ہے، آپ کو زندگی صرف انکار ہی انکار ہے، کہیں اقرار بھی کرنا ہے۔ کائنات بڑی خوبصورت ہے، زندگی مہربان ہے، صرف ستمگر یا قاتل نہیں ہے، دوست آستین کا سانپ نہیں، قابل اعتبار ہے۔ زندگی جبر مسلسل نہیں، زندگی جینے کے قابل ہے۔ کائنات خوبصورت ہے، آسمان کے رنگ، اڑتے ہوئے پرندے، بادل، آبشارے، خوبصورت باغ، اتنی خوبصورت زندگی ہے۔ اور ہمارے شاعروں نے اس کو ایک نہ رہنے کی جگہ بنا دی۔ تو یہ مایوسی والی جو شاعری ہے، ولی دکنی سے لے کے ناصر کاظمی تک، عابد حسین عابد ہیں ہمارے ایک دوست، ترقی پسند تحریک ان کے دم سے چلتی ہے پاکستان میں۔ تو انہوں نے میری کتاب یہ محبت میرا موسم پر مضمون پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ محبت کو ہماری شاعری نے برباد کر دیا۔ انہوں نے کہا میر سے لے کر ناصر کاظمی تک محبت کی شاعری پڑھ کر خودکشی کرنے کو دل کرتا ہے، نذیر کیسر کی محبت کی شاعری پڑھ کر زندہ رہنے کو جی کرتا ہے۔ واہ، بہت بڑی تو بات۔ شاعری کا وصف یہ ہے کہ آپ کو زندہ رہنا سکھائے، آپ کو محبت کرنا سکھائے۔ تو یہ جو سب ایک کلاسک شاعری اور یہاں تک جو آیا ہے، موضوعات کا بڑا ہمارے یہاں پرابلم ہے۔ اور اسی لیے میں ظفر اقبال کو بہت بڑا شاعر سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اتنا توڑ پھوڑ دیا اسلوب کو، زبان کو، موضوعات کو، کہ ایک نئی سطح پہ آ کے شاعر جو ہے اب اپنا راستہ تلاش کر، آپ اس میں وہ وسعت آ گئی ہے کہ شاعری نئی غزل خاص طور پر ایک گہرا سانس لے سکتی ہے، کھل کے سانس لے سکتی ہے، کہ وہ جو ڈر کے ہم لفظوں کو چھوتے ہیں، ڈر ڈر کے گرہیں لگاتے ہیں لفظوں کی، تو ظفر اقبال نے ان گرہوں کو، ان ٹیبوز کو، شاعری کو کھول دیا۔ تو آج کے جو شاعری ہے وہ میرے نزدیک جدید شاعری جو ہے وہ کائنات سے ایک نیا رشتہ تلاش کر رہی ہے، اور وہ تلاش کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے وہ کہا تھا کہ میں آگے چل کے بات کروں گا کہ کائنات سے نیا رشتہ کیا ہے۔ اب ہمارے ہاں تمام شاعری میں، جیسے میں نے کہا، موضوعات بڑے محدود ہیں، ڈکشن بڑی محدود ہے، لفظ بھی وہی ہیں جسے پٹے ہوئے، ان کو چبا چبا جگالی کر کر کے برباد کر دیا۔ میں نے وہ کہیں کہا تھا ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے، میں نے کہا لاہور میں ایک بلال گنج ہے داتا صاحب کے بیک پہ، جی جی، بلال گنج میں سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کے پرزے ملتے ہیں، ڈھیر لگا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہم نے شاعری میں بھی ایک بلال گنج کھولا ہوا ہے، پرانے لفظوں کے پرزے جو ہیں ڈھیر لگایا ہوا ہے، ساکی، شراب، میخانہ، بت قدا، محتسب، وفا، جفا، ستمگر، ہجر، وصال، اتنا کوڑ کباڑ ہے یہ، اس کو نکال کے باہر پھینکنا چاہیے اس زبان۔ تو پھر آپ یہاں تک کہ میں نے کہا کہ پھول بھی وہی ہیں، پرندے بھی وہی ہیں جو پرانے شاعری میں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اب نیا رشتہ آپ کیسے کائنات سے قائم کریں؟ میں تو ایک درخت کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا تعارف کراتا ہوں اس کو کہ اے درخت، میں نذیر کیسر ہوں، اور اس سے بھی اس کا نام پوچھتا ہوں۔ میرا ایک شعر ہے کہ درختوں سے گزرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، سروں پر جھکنے والی ٹہنیوں کو چھو کر گزرنا ہے، اس طرح کچھ ہے۔ تو ایک بار میں نے ذکر کیا کہ وہی امرود کے پھولوں کی خوشبو۔ واہ، تو یہ نئی جو کائنات ہے، آپ نے نئے درختوں سے ملنا ہے،
नए परिंदों को देखना है, उनका जिक्र करना है शायरी। और वो उसी वक्त होगा जब आप फितरत से डायरेक्ट मुतारफ होंगे, अपना तारफ कराएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि आप किसी दरख्त से, किसी पौधे से फूल तोड़ते हुए कभी इजाजत लेते हैं? नहीं लेते। इजाजत लेनी चाहिए कि मैं तुम्हारा फूल ले सकता, और अगर फूल आप ले लेते हैं तो फिर उसके सामने खड़े होकर उसका शुक्रिया अदा करना। तो इस कायनात से, नेचर से एक दोस्ताना ताल्लुकात, बराह रास्त ताल्लुकात जब तक आप पैदा नहीं करेंगे, तो एक शायर में वो रिश्ता नया पैदा नहीं होगा कायनात के साथ। फिर वही रिश्ता होगा जो वली दखनी का है, मीर का है, आतिश का है, मोमिन का है। तो वो रिश्ते पुराने हो चुके हैं, उनका निज़ाम, उनका कल्चर पुराना हो चुका है। उस जमाने में महबूबा झरोकों में होती थी, पालकी में निकलती थी, 7 पर्दों में होती थी, कबूतर खत लेके जाता था, कासिद नामा पर जाता था। आज तो ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ कि मैं इंतजार की हद से गुजरने वाला था, अभी अभी मैं तुम्हें फोन करने वाला था। तो ये एक नए रिश्ते हैं महबूबा से, कायनात से, दोस्तों से। तो वो नए शायर को पैदा करना पड़ेगा, ये तमाम रिश्ते और वो तमाम लफ्जों को। अब जैसे बिनते कमर है, कमर की बेटी, तो इस लफ्ज को आप चांद की बेटी क्यों नहीं कह सकते? अब गुले सुर्ख, आप लाल फूल सुर्ख फूल क्यों नहीं कह सकते? तरकीबों को खोलिए, जुबान को खोलिए। तो लफ्ज क्या है? लफ्ज कोई खाली एक लिखी हुई चीज तो नहीं है। लफ्ज एक ख्याल का नाम, और पुराने लफ्ज बदलेंगे, नए लफ्ज आएंगे तो नया ख्याल पैदा होगा। तो ये बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। कम्युनिटी की लेवल पे तो अभी मैं बात ही नहीं करता, मैं तो जो मेन स्ट्रीम है उससे मायूस हूँ। उसमें जो शायरी हुई है, मायूसी की, बदगुमानी की, गिले शिकवों की, जैसे झगड़ालू लोग आपस में घरों में करते हैं, तो इस शायरी को छोड़ना पड़ेगा। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि गालिब, इकबाल, फैज और जफर इकबाल तक, वजीद अमजद तक, ये चंद शायर हैं। मैं तो मेन स्ट्रीम में 6-7 शायरों को मानता हूँ, बाकी तो वही है, बलालगंज भरा हुआ है। पढ़ना जरूर चाहिए सबको। पूरा एक सिस्टम है शायरी का, उसमें यह असीदाना चंगेजी, फिराक गोरखपुरी, नासिर, मुनीर, शहजाद अहमद, सबको पढ़ें आप। लेकिन शायर चंद ही होते हैं, हर सदी में 2-4 शायर पैदा होते हैं, और उनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत खूबसूरत गुफ्तगू है। और मैं समझता हूँ कि जो न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क है उसके प्लेटफॉर्म से हम नाजरीन तक पहुंच रहे हैं, और ये एक बहुत यादगार आपका इंटरव्यू है जिसमें सैमसन जवेद हैं, वो भी शामिल हैं, और सरफराज तबस्सुम है। मैं चाहूंगा कि सरफराज तबस्सुम की तरफ बड़े। सरफराज, नज़ीर कैसर आप जानते हैं कि एक अहद साज शख्सियत है, और आपकी बहुत सारी यादें उनके साथ वाबस्ता हैं, ज़ाती तौर पे भी। और मैं खुद बहुत देर से, मुझे याद है कि 1988 में कैसर साहब से बराह रास्त मेरी मुलाकात हुई, जब हम लॉयला हाउस में रहते थे और फादर फ्रांसिस तनवीर हमारे डायरेक्टर थे। तो आप वहाँ पे आए थे और मैं गेस्ट इंचार्ज था, तो मैंने आपको रिसीव किया था उस वक्त। 1988 से लेके उसके बाद फिर एक जज्बाती हद तक भी और शौरी हद तक भी एक लगाव रहा। और इसी तरह आप सरफराज जो है वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं, और आप की शायरी को पढ़ते हैं और उसकी जो अहमियत है उसको जानते हैं। और जब हमारी बातचीत हो रही थी तो हमने कहा कि अच्छा है कि हम मिल के बातचीत करते हैं। सरफराज, इट इज अप टू यू नाउ टू आस्क क्वेश्चन। कैसर साहब से बातचीत आगे बहुत शुक्रिया फादर जी और सैमसन भाई, आपने मुझे इस पैनल में शामिल किया। ये मेरी खुशबख्ती है कि हम आज एक शेर व अदब का सिलसिला फैज़ फराज से होता हुआ, नासिर काज़मी से होता हुआ, आज के अहद साज शायर दानश्वर नज़ीर कैसर साहब तक आता है। मुझे आज उनसे गुफ्तगू करने और इंटरव्यू करने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं एक दो सवाल जो मैं सोच रहा था कि मैं पूछना चाह रहा था, वो तो ऑलरेडी इन्होंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। मैंने शायरी के नए मंजरनामे पे बात करना चाह रहा था, तो वो कैसर साहब ने बड़ा खूबसूरती से जफर इकबाल साहब का हवाला दे के शायरी की टूट फूट और किस तरह से नए लफ्ज शायरी में लाए गए उस पर बात कर दी है। मेरे ज़हन में फिर भी एक दो चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ चलें आने वाले लोगों के लिए, नई नस्ल के लिए, नए लिखने वालों के लिए, खासतौर अपने लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर कोई शेर व अदब का जो संजीदा कारी है वो ज़रूर इन चीज़ों से मुस्तफ़ीद होगा।
تو میں بنیادی طور پہ دوبارہ تھوڑا سا شاید اسی سلسلے سے یہ سوال ملتا جلتا ہو. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب نذیر قیصر صاحب کی بک آئی اے شام ہم سخن، تو اس میں انہوں نے ایک نئی مت کریٹ کی ہے. تو وہ جو انہوں نے ایک تجربہ کیا ہے، کیا اس کے بعد ایسی نئی چیزیں سامنے کچھ آئی ہیں؟ اور کیا اس سے لوگوں نے کتنا لوگ اس سے مستفید ہوئے اس نئے تجربے سے؟ اس میں سرفراز جی بہت شکریہ، آپ بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے اور آپ جدید شاعر بھی ہیں. تو مجھے یہ لگا ہے کہ جس طرح مجھے رسپانس ملا ہے، جیسے میں نے کہا کہ یونیورسٹیز میں مجھے بلایا جاتا ہے، صدر اکثریت میں، کہیں چیف گیسٹ، بلکہ بہت سی شامیں میرے ساتھ منائی جاتی ہیں. ابھی انجینئرنگ یونیورسٹی میں میرے ساتھ شام منائی گئی تھی، تو ان کا لٹریری سرکل جو ہے بہت زبردست ہے لاہور، تقریباً تمام یونیورسٹی سے بیسٹ ہے، اور اس میں بڑے بڑے اچھے شاعر بھی پیدا ہوئے وہ گزشتہ جو فارغ التحصیل تھے. تو ابھی جب میرے ساتھ انہوں نے شام منائی تو بہت سی شاعری بھی سنی، بہت سے سوالات بھی کیے. تو اس میں ایک سوال میں خاص طور پہ دہرانا چاہتا ہوں کہ کسی اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مغرب اس وقت زوال میں ہے اور مشرق جو ہے جاگ رہا، تو آپ کا کیا خیال؟ میں نے کہا کہ مغرب سائنس کا نام ہے اور سائنس کبھی زوال میں نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو بدلتی رہتی، اپنا انکار بھی کرتی. تو اس طرح کے بہت سے سوالات ہوتے ہیں، جوابات ہوتے ہیں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ نئے سوالات تلاش کرتے رہنا چاہیے، تو پھر ہی آپ نئے جوابات بھی ڈھونڈیں گے. تو جیسے عرفانہ عزیز ان کی پروفیسر بھی رہی ہیں، پروین شاکر کی، انہوں نے بھی لکھا، وہ میں ذرا پیچھے جا رہا ہوں اور اس کے بعد اے شام ہم سخن پہ آتا ہوں، کہ انہوں نے بھی لکھا کہ پروین شاکر سب سے زیادہ نذیر قیصر سے متاثر ہیں. وہ کئی دوستوں کو پتہ ہے کہ آنکھیں چرا ہاتھ پڑھ کے آپ خوشبو اگر پڑھیں تو پورے پورے مصرے بھی آپ کو ملیں گے اس میں، اور اس کا اعتراف خود پروین شاکر نے کیا. اسی طرح یہاں لوگوں کو پتہ ہے غلام حسین ساجد ہیں، بڑے اچھے شاعر ہیں، محمد خالد ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ ثروت حسین جو بڑے خود خوبصورت شاعر تھے، انہوں نے خودکشی کی، وہ لاہور صرف مجھ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے اور ان کو ضد کرتے تھے کہ نذیر قیصر کے پاس آئے. تو اس زمانے میں بھی نئی نسل کو میں نے بڑا متاثر، اور اب بھی یہ جو خیال ہے کہ دنیا کو اچھا لگنا چاہیے، اس کو اچھا بنانا چاہیے، اور شاعری کو نفی کی بجائے اثبات کی طرف جانا چاہیے، مثبت سوچوں کی طرف جانا چاہیے. تو یہ خیال جو ہے بہت پھیل رہا ہے اس وقت. بہت سے دوست جو ہیں اور ینگ جنریشن جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ خیال جو ہے یہ ایک بڑی شاعری پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو ایک ہی جیسی شاعری. تو اس سے ہٹ کے ذرا اشفاق احمد نے مجھے کہا کہ شاعری کیا ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ ایک بچے کے سامنے آپ پھولوں کا ڈھیر لگا دیں اور موم بتیاں جلا کے رکھ، تو وہ پھولوں کو بھی پکڑے گا اور موم بتی کے شعلے کو بھی پکڑ لے گا. لیکن ایک بوڑھے آدمی کے سامنے آپ پھول رکھ دیں، موم بتیاں رکھ دیں، اس کو کوئی توجہ ہی نہیں کرے گا. تو ایک شاعر جو ہے وہ اس بچے کی طرح ہوتا ہے کہ جو تمام چیزوں کو چھو لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے. اور میں نے تو کہیں لکھا بھی کہ جیسے یسوع نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی میں بچے داخل ہوں، تو اسی طرح شاعری کی بادشاہی میں بھی بچے ہی داخل ہو سکتے ہیں، بوڑھے داخل نہیں ہو سکتے. کیسے صاحب، میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ اس پر ضرور بات کریں کہ ہماری کمیونٹی میں جو لکھنے والے ہیں تو کیا ایسے ان کے پاس یا تو وہ ہنر مند نہیں ہے اتنے کہ وہ مین سٹریم میں اتنے وہ اپنا نام بنا نہیں سکے، یا کیا اس کے ایسے کوئی متحرک چیزیں ہیں جو ان کو وہ مین سٹریم میں اپنا نام نہیں پیدا کر سکے؟ جی کچھ تو شاعر جو جیسے میں نے ایک لسٹ بتائی تھی کہ پرانے لوگ ہیں، دوست جلندری، طاق کشمیری، علامہ سرو، وکٹر ناصری اور کمل فروز. ایک تو یہ پرانی ڈکشن کے، پرانے خیال کے شاعر ہیں، مثلا ان کی زبان بھی پرانی ہے، موضوعات بھی پرانے ہیں، وہی جو میں نے کہا. تو اس لیے یہ اگر آئے بھی ہیں مین سٹریم میں تو اپنا مقام نہیں بنا سکتے، بن بھی نہیں سکتا تھا. لیکن اب جو میں نے کہا کہ جیسے آپ ہیں سرفراز اور آفتاب جاوید اور جمیل سراج ہیں، علیشہ ہیں، اور کچھ پریا تابیتا ہیں، آئرن فرحت ہیں، اور بادر مانی ہیں، بادر سہیل پیٹرک ہیں.
تو یہ ایک نئی ویژن کے ساتھ، نئی زبان کے ساتھ لکھنے کی طرف آئے، اس دروازے میں داخل ہوئے، اور یہ اگر مین اسٹریم میں آئیں گے تو عدم پذیرائی کا شکار نہیں ہوں گے، مجھے یقین ہے۔ لیکن میں ہمیشہ اپنے شاعروں کو یہ کہتا ہوں کہ مطالعہ بہت ضروری ہے۔ جیسے میں نے رد بھی کیا کچھ شاعروں کو کہا کہ یہ صدی صدی کے شاعر ہیں، تو تمام شاعروں کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور شاعری کے علاوہ میں تو کہتا ہوں کہ فلسفی، سائنس، ہسٹری، علم بشریات، یہ تمام چیزیں پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ روحانی کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے تو مطلب گوتم بدھ کے لیکچر بھی پڑھے، گیتا بھی پڑھی، اور بائبل تو ظاہر ہے کہ مجھ میں شامل ہے، میری زندگی میں شامل ہے۔ اور میں نے کسی انٹرویو میں کہا تھا کہ میں نے سب سے پہلے جو 2 کتابیں پڑھی، دیوان غالب اور بائبل تھی۔ تو انہوں نے مجھے سب سے پہلے شاعری کی طرف ایک ایسی راستے پہ ڈالا جو ایک نئی شاعری کی طرف جاتا، زبان کے لحاظ سے، موضوعات کے لحاظ سے۔ اب دیکھیں غزل و غزلات میں کیا بات ہے، میں سوتی ہوں میرا دل جاگتا۔ تو ایسی ایسی خوبصورت باتیں ہیں کہ ہوا خدا کی دستکاری دکھاتی ہے، رات سے رات، دن سے دن بات، کیا بات ہے، ایسی ماڈرن پوئٹری۔ تو ہمارے شاعروں نے تو یہ اس سے بھی کچھ نہیں سیکھا۔ تو ان کو اب ویسے جیسے میں نے ایک لسٹ بتائی ہے، ان سے بہت سی امیدیں ہیں۔ اور سیالکوٹ میں کچھ نوجوان شاعر ہیں، اب تو ان کو لکھتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، قاصر سائل ہیں، ارشد ثانی ہیں، الیاس انجم وغیرہ، یہ بڑے اچھے شاعر ہیں۔ گل پرویز کا نام میں بھول گیا، وہ بہت اچھے شاعر ہیں۔ تو اب بہت سی امیدیں ہیں۔ اعجاز اللہ ناز پنجابی شاعری بڑی اچھی کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں؟ تو یہ ایک جو نیا سفر شروع ہوا ہے پچھلے 20-25 سال سے، اس میں کچھ ابتدائی زمانہ بھی تھا اس سے پہلے کا، اس سے بہت سی امیدیں ہیں، بہت سے امکانات ہیں اس سے مجھے۔ اچھا کیسا، میں چاہوں گا کہ آخری سوال ہے یہ چھوٹی سی، 1-2 منٹ میں آپ ضرور، میں چاہوں گا کہ آپ قارئین کے لیے بتائیے کہ آپ ان دنوں کیا کر رہے ہیں، اور آپ کا آئندہ کیا پلانس ہیں، کیا کریشنز ہو رہی ہیں، اور کون سی بکس ہیں جو آپ کی نئی آنے والی ہیں، اور آئندہ آپ کے کیا پلانس ہیں کچھ ادبی حوالے سے، لکھنے کے حوالے سے؟ ایک تو نئی کتاب میری کمپائل ہو رہی ہے، دوپہر کا چاند، یہ شاعری ہے، نظمیں غزلیں ہیں۔ دوسرا ایک ناول ہے جو بہت سینسٹیو اور مشکل ناول، وہ اس کا نام ہے یسوع۔ تو اسی سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا مشکل ہوگا، لیکن اس کی کوپلیں میرے اندر کوئی جو پھوٹ رہی ہیں وہ کئی سالوں سے ہیں، اور یسوع پر ناول لکھنا بہت مشکل کام، تو لیکن وہ میں لکھ رہا ہوں آج کل۔ پھر میری آٹو بایوگرافی ہے، دھنک، دھول میں دھنک، اس پر بھی میں کام کر رہا ہوں۔ پھر ایک پنجابی کتاب ہے، اس طرح کا کچھ کام ہے بکھرا بکھرا سا، اور کچھ میرے کالم ہیں، ان کو میں اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اب سیمسن جاوید صاحب کے حوالے سے ایک بات مجھے رہ گئی تھی کہ ہمارے ہاں صحافت میں کافی ترقی، اس میں انہوں نے ذکر کیا کوئٹہ کا، وہاں آفتاب، یہ بھی لکھتے رہے اس میں، کلیم صدیق بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں۔ لیکن میں داد دینا چاہتا ہوں ایمانوئل ظفر صاحب کہ انہوں نے پاکستان میں بھی کام کیا، ہم گلیوں میں گھومتے تھے اور ان کا ایک ویژن تھا، اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ کوئی بڑا رسالہ یا اخبار نکلنی چاہیے، تو یہ کبھی انہوں نے پوری کی ہم سخن کے حوالے سے۔ تو آج صحافت میں بھی شاعری کے علاوہ، فکشن کے علاوہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ تو سمسن جاوید صاحب کو جیسے میں نے کہا کہ یہ جو چینل انہوں نے بنایا ہے، اسی طرح پیٹر جے ڈیوڈ صاحب وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی میں بہت ایک تحسین پیش کرتا ہوں انہیں۔ تو بہت کام ہو رہا ہے اس وقت۔ تو یہ زمانہ اور آنے والا زمانہ میرے خیال میں ایک خوشخبری ہے، ایک بشارت ہے۔ اب ایک اور میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جیسے مسیح ارشاد خانہ، ریلیجیس بائبل سوسائٹی، اور نرالی کتابوں کا میں چیف ایڈیٹر بھی رہا کوئی 5-10 سال، تو انہوں نے کبھی ادبی کتابیں نہیں چھاپی، اور وہ بھی پہلی دفعہ سجاد یا سراج ساجد ہیں لاہور میں، تو وہ بھی مذہبی کتابیں چھاپتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کی کتابیں چھاپنا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں بڑا کہا کہ ہمارے یہاں اسکوپ نہیں ہے کمیونٹی میں ادبی کتابوں کا، اور میری کتابیں تو چھپ جاتی ہیں، میرے پاس پبلشر ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں آپ سے ابتدا کرنا چاہتا ہوں، اور ٹیلنٹ بکس ہوم سے انہوں نے یہ گنبد خوف سے بشارت کا نیا ایڈیشن چھاپا،
اور یہ شام ہم سخن ہو کا نیا ایڈیشن چھاپا, اور اب وہ آنکھیں چہرہ ہاتھ کا کوئی 11واں 12واں ایڈیشن چھاپا, کیونکہ وہ بہت چھپ چکی ہے لیکن آج کل نایاب. تو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ادب کی طرف آئے مذہبی کتابوں کے ساتھ ساتھ. تو یہ ہمارے اداروں کو ادھر آنے کی ضرورت ہے. تو بہت شکریہ جی آپ کی محبت کا. جی قیصر صاحب, آپ کی جو گفتگو ہے اور باتیں ہیں وہ اتنی خوبصورت ہیں. آپ بات بھی کرتے ہیں, لگتا ہے شعر کہہ رہے ہیں اور زندگی کی باتیں ہیں اور ان میں روانی ہے اور مزہ آتا ہے. لیکن کیونکہ جو وقت جو ہے وہ ہمارے پاس کم ہے, تو ہم چاہیں گے کہ آخر میں اگر آپ اپنی 2 غزلیں جو ہے اگر وہ ناظرین کو جو اس وقت جو اس پروگرام کو سنیں گے, اس انٹرویو کو, تو آپ کا بڑے مشکور ہوں گے کہ اگر آپ اپنے کم سے کم 2 غزلیں جو ہیں وہ سنا دیں. یہ کچھ شعر میں ادھر ادھر سے جو یاد ہیں وہ میں سنا جی دوں. پلیز. ایک نئی غزل ہے. گلے مل کر وہ رخصت ہو رہی, گلے مل کر وہ رخصت ہو رہی ہے, ہمیں پھر سے محبت ہو رہی ہے. گلے مل کر وہ رخصت ہو رہی ہے, ہمیں پھر سے محبت ہو رہی ہے. دیے کی لو میں بچے پڑھ رہے, دیے کی لو میں بچے پڑھ رہے, میرے گھر میں عبادت ہو رہی. واہ واہ واہ, کیا شعر ہے. دیے کی لو میں بچے پڑھ رہے ہیں, میرے گھر میں عبادت ہو رہی. پرندے دائروں میں اڑ رہے ہیں, درختوں کی حفاظت ہو رہی. کیا خوبصورت. یہ وہ میں جو کہتا ہوں کہ ایک کائنات سے نیا رشتہ بنانا ہے. پرندے دائروں میں اڑ رہے, درختوں کی حفاظت ہو رہی. پہاڑی پر یہ ایک چھوٹا سا ہوٹل, یہاں آ کر مسرت ہو رہی. پہاڑی پر یہ ایک چھوٹا سا ہوٹل, یہاں آ کر مسرت ہو رہی. اور تمہارا ساتھ ہے ٹھنڈی سڑک ہے, زمین پر سیر جنت ہو رہی. تمہارا ساتھ ہے ٹھنڈی سڑک ہے, زمین پر سیر جنت ہو رہی. میں پہلے بھی یہاں آیا ہوا مگر اس بار حیرت ہو رہی. میں پہلے بھی یہاں آیا ہوا ہوں مگر اس بار حیرت ہو رہی. میں رستہ بھولتا جاتا ہوں کیسر, کہانی خوبصورت ہو رہی ہے. واہ واہ واہ, کیا زبردست. میں رستہ بھولتا جاتا ہوں کیسر, کہانی خوبصورت. تو راستہ بھولنے سے آپ نئے راستے پہ چلے جاتے بنے بنائے ہوئے راستوں پہ نہیں چلنا چاہیے. ایک اور غزل آج کل دوست بڑی پسند کرتے ہیں, اس کے کچھ شعر مجھے یاد ہیں. پانی پڑا ہوا کہیں دانے پڑے ہوئے, واہ, پانی پڑا ہوا کہیں دانے پڑے ہوئے, مٹی کے برتنوں میں خزانے خزانے. واہ زبردست. پانی پڑا ہوا کہیں دانے پڑے ہوئے, مٹی کے برتنوں میں خزانے پڑے. یہ شہر سو رہا ہے پرندوں کے شور میں, یہ شہر سو رہا ہے پرندوں کے شور میں, اس شہر میں ہے خواب پرانے پڑے. یہ شہر سو رہا ہے, یہ شہر سو رہا ہے پرندوں کے شور میں, اس شہر میں ہے خواب پرانے پڑے ہوئے. اور خالی پڑا ہوا ہے محل 100 کنال کا, خالی پڑا ہوا ہے محل 100 کنال کا, ٹیبل پہ 100 طرح کے ہیں کھانے پڑے ہوئے. واہ واہ واہ. یہ میں کہیں سنا رہا تھا تو کسی نے پیچھے سے مشاعرے میں آواز دی کہ یہ تو جاتی عمرہ کا آپ نے ذکر کر دیا. تو میں نے کہا میرے ملک میں بہت سے جاتی عمرہ ہیں, 100 کنال کے محل بنائے ہوئے ہیں, اور اس میں ایک فیملی رہتی ہے 2-4 بندے. تو خالی پڑا ہوا ہے محل 100 کنال کا, ٹیبل پہ 100 طرح کے ہیں کھانے پڑے ہوئے. اور فٹ پاتھ پر پرانی کتابیں پڑھی, فٹ پاتھ پر پرانی کتابیں پڑھی ہوئی, پیروں میں آنے والے زمانے پڑے. واہ واہ واہ, خوبصورت خیالات.
फुट पाथ पर पुरानी किताबें पढ़ी, वाह पैरों में आने वाले जमाने पड़े, और ठहरा हुआ है चांद तेरे इंतजार, वाह ठहरा हुआ है चांद तेरे इंतजार में, कुछ फूल खिल रहे हैं सराहने पड़े, वाह 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 वाह, जबरदस्त ठहरा हुआ है चांद तेरे इंतजार में, इंतजार में कुछ फूल खिल रहे हैं सराहने पड़े हुए, वाह और मुफलिस नहीं हुआ मैं अभी मेरी जेब में, गजलें पड़ी वाह हुई हैं फसाने पड़े, जाने पड़े हुए हैं। जी वाह डॉक्टर मुफलिस नहीं हुआ मैं अभी मेरी जेब में, जेब में वाह गजलें पड़ी हुई हैं फसाने पड़े हुए, कैसर वो खुश नसीब हूँ मैं जिसकी मेज पर वाह गालिब पड़ा हुआ है यगाने पड़े, जगाने पड़े हुए वाह 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 जबरदस्त कैसर वो बहुत खुश नसीब हूँ मैं जिसकी मेज पर गालिब पड़ा हुआ है यगाने पड़े हुए। वाह तो वाह जब वाह तक अदब है आपके पास, नए ख्याल हैं, नई फिक्र है, कोई माशरा मुफलिस नहीं हो सकता। जी जी क्या बात जी जी कैसर साहब हम आपके बहुत मशहूर हैं कि आपने अपना इतना खूबसूरत वक्त जो है उसके पल जो है वो हमारे साथ शेयर किए हैं और इतनी खूबसूरत बातें आपकी यकीनन आपकी बातें जो है वो दिलों पर असर करती हैं और ये खूबसूरत बातें हैं जो कि कहीं ख़त्म नहीं होती, वो चलती जाती हैं। हम चाहते थे कि और ज़्यादा वक्त गुजारें और बातें सुने आपकी लेकिन वक्त की कमी है, लेकिन हम चाहेंगे कि इसके बाद फिर दोबारा कोई मुलाकात हो। तो मैं न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की तरफ से आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने वक्त दिया और नाजरीन जो इस प्रोग्राम को देखेंगे वो यकीनन मुस्तफिद होंगे इन कीमती ख्यालात से, इन बातों से। और मैं समझता हूँ कि जो बातें आपने की शेर व अदब के हवाले से और मौज़ूआत के हवाले से वो बहुत पायदार हैं और मैं समझता हूँ कि नए लिखने वाले जो हैं वो यकीनन हौसला पाएंगे और नई जहतें जो हैं वो निकलेंगी क्योंकि ख्यालात से जो ख्याल हैं वो आगे निकलते हैं। हम आपके बहुत मशहूर हैं। सरफराज तबस्सुम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप भी इस पैनल में शामिल हुए और सैमसन जवेद साहब आपके भी मशहूर हैं, ये आपके वजह से ये सारी रौनक है तो आप साथ शामिल होते हैं। थैंक यू वेरी मच। और नाजरीन हम आपके भी मशहूर हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका। नाजरीन हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आस पड़ोस में ख्याल रखिएगा। जो कोरोना वायरस चल रही है उसको घर में ना लाएं बल्कि उसको बाहर छोड़ें। आप रहें, उसको अंदर अपने ना लाएं। तो अब इजाजत चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। सरफराज तो मेरे बच्चों की तरह है, फादर मानी बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं उनसे, और आपका जो काम है ये बड़ा कीमती है। जी आपको खुदावंद खुश रखे सबको।